الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جشن عید میلاد النبی جیسی بدعات کو اچھا سمجھنے والے کا رد۔ سوال کیا گیا ہے، برائے مہربانی اس موضوع کے متعلق معلومات مہیا کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ تو کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منائی گئی اور نہ ہی صحابہ کے دور میں اور نہ ہی تابعین کے دور میں۔ اور دوسرا گروہ اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا پھر صحابہ یا تابعین کے دور میں پایا گیا ہو۔ مثلا ہمارے پاس علم رجال اور جرح اور تعدیل نامی اشیاء ایسی ہیں اور ان کا انکار بھی کوئی شخص نہیں کرتا، حالانکہ انکار میں اصل یہ ہے کہ وہ بدعت نئی ایجاد کردہ ہو اور اصل کی مخالف ہو۔ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل کہاں ہے جس کی مخالفت ہوئی ہے، اور بہت سارے اختلافات اس موضوع کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جشن میلاد منانے کو صحیح کہا ہے، اس لیے آپ اس سلسلہ میں شرعی دلائل کے ساتھ حکم واضح کر دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں کئی ایک اقوال ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سوموار کے دن 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور ابن حزم رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے، اور ایک قول ہے کہ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جیسا کہ ابو جعفر الباقر کا قول ہے، اور ایک قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، جیسا کہ ابن اسحاق کا قول ہے، اور ایک قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش رمضان المبارک میں ہوئی، جیسا کہ ابن عبد البر نے زبیر بکار سے نقل کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے السیرۃ النبویہ، ابن کثیر، صفحہ نمبر 199 تا 200۔ ہمارے علم کے لیے علماء کا یہی اختلاف ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اس امت کے سلف علماء کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن کا قطعی فیصلہ نہ کر سکے، جائے کہ وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے، اور پھر کئی صدیاں بیت گئیں لیکن مسلمان یہ جشن نہیں مناتے تھے، حتیٰ کہ فاطمیوں نے اس جشن کی ایجاد کی۔ شیخ علی محفوظ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ جشن فاطمی خلفاء نے 4 صدی ہجری میں قاہرہ میں منایا، اور انہوں نے میلاد کی بدعت ایجاد کی، جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کی میلاد اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی میلاد، اور اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور خلیفہ حاضر کی میلاد منانے کی بدعات ایجاد کی، اور یہ میلادیں اسی طرح منائی جاتی رہیں حتیٰ کہ امیر لشکر افضل نے انہیں باطل کیا، اور پھر بعد میں خلیفہ عامر باحکام اللہ کے دور 524 ہجری میں دوبارہ شروع کیا گیا، حالانکہ لوگ تقریباً اسے بھول ہی چکے تھے۔ اور سب سے پہلا شخص جس نے اربل شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایجاد کی وہ ابو سعید ملک مظفر تھا، جس نے 7ویں صدی ہجری میں اربل کے اندر منائی، اور پھر یہ بدعت آج تک چل رہی ہے، بلکہ لوگوں نے تو اس میں اور بھی وسعت دے دی ہے اور ہر وہ چیز اس میں ایجاد کر لی ہے جو ان کی خواہش تھی، اور جن و انس کے شیاطین نے انہیں جس طرف لگایا اور جو کہا انہوں نے وہی اس میلاد میں ایجاد کر لیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الابداع فی مزار الابتداع، صفحہ نمبر 251۔ دوم، سوال میں میلاد النبی کے قائلین کا یہ قول بیان ہوا ہے کہ جو تمہیں کہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عہد صحابہ یا تابعین میں پایا جانا ضروری ہے، اس شخص کی یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایسی بات کرنے والے شخص کو تو بدعت کا معنی ہی علم نہیں، جس بدعت سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا بہت ساری احادیث میں حکم دے رکھا ہے۔ اس قائل نے جو قاعدہ اور ضابطہ ذکر کیا ہے وہ تو ان اشیاء کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، یعنی اطاعت و عبادت میں یہی ضابطہ ہوگا۔ اس لیے کسی بھی ایسی عبادت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا جائز نہیں جو ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع نہیں کی، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بدعات سے منع کیا ہے اسی سے مستنبت اور مستمد ہے۔ اور بدعت اسے کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو اس نے ہمارے لیے مشروع نہیں کی۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے،
ہر وہ عبادت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کی تم بھی اسے مت کرو۔ یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا تھا تو اس کے بعد بھی وہ دین نہیں بن سکتا۔ پھر سائل نے جو مثال بیان کی ہے وہ جرا تعدیل کے علم کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ بدعت غیر مذموم ہے۔ جو لوگ بدعت کی اقسام کرتے ہوئے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کہتے ہیں ان کا یہی قول ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بلکہ تقسیم کرنے والے تو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اسے 5 قسموں میں تقسیم کرتے ہوئے احکام تکلیفیہ کی 5 قسمیں کرتے ہیں۔ وہ 5 قسمیں سماعت کیجئے: وجوب، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ۔ عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے یہ تقسیم ذکر کی ہے اور ان کے شاگرد القرافی نے بھی ان کی متابعت کی ہے، اور شاطبی رحمہ اللہ القرافی کے اس تقسیم پر راضی ہونے کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تقسیم اپنی جانب سے اختراع اور ایجاد ہے جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں، بلکہ یہ اس کا نفس متدافع ہے، کیونکہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، نہ تو نصوص میں اور نہ ہی قواعد میں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شرعی دلیل ہوتی جو وجوب یا مندوب یا مباح وغیرہ پر دلالت کرتی تو پھر کوئی بدعت ہوتی ہی نہ، اور عمل سارے کے سارے ان عمومی اعمال میں شامل ہوتے جن کا حکم دیا گیا ہے یا پھر جن کا اختیار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان اشیاء کو بدعت شمار کرنے اور یہ کہ ان اشیاء کے وجوب یا مندوب یا مباح ہونے پر دلائل دلالت کرنے کو جمع کرنا دو منافی اشیاء میں جمع اور تطبیق دینا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ رہا مکروہ اور حرام کا مسئلہ تو ان کا ایک وجہ سے بدعت ہونا مسلم ہے اور دوسری وجہ سے نہیں، کیونکہ جب کسی چیز کے منع یا کراہت پر کوئی دلیل دلالت کرتی ہو تو پھر اس کا بدعت ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چیز معصیت و نافرمانی ہو، مثلا قتل اور چوری اور شراب نوشی وغیرہ۔ چنانچہ اس تقسیم میں کبھی بھی بدعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا سوائے کراہت اور تحریم کے، جیسا کہ اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اور قرافی نے اصحاب سے بدعت کے انکار پر اصحاب سے جو اتفاق ذکر کیا ہے وہ صحیح ہے، اور اس نے جو تقسیم کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا اختلاف سے متصادم ہونے اور اجماع کو ختم کرنے والی چیز کے معرفت کے باوجود اتفاق ذکر کرنا بہت تعجب والی بات ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے اس تقسیم میں بغیر غور و فکر کیے اپنے استاذ ابن عبدالسلام کی تقلید اور اتباع کی ہے۔ پھر انہوں نے اس تقسیم میں ابن عبدالسلام رحمہ اللہ کا عذر بیان کیا ہے اور اسے المصالح المرسلہ کا نام دیا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ پھر کہتے ہیں لیکن اس تقسیم کو نقل کرنے میں قرافی کا کوئی عذر نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے استاذ کی مراد کے علاوہ اس تقسیم کو ذکر کیا ہے اور نہ ہی لوگوں کی مراد پر بیان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس تقسیم میں سب کی مخالفت کی ہے، تو اس طرح یہ اجماع کے مخالف ہوا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاعتصام صفحہ نمبر 152 تا 153۔ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کتاب سے اس موضوع کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ رد کے اعتبار سے یہ بہت ہی بہتر اور اچھی ہے، اور اس میں انہوں نے فائدہ مند بحث کی ہے۔ عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے بدعت واجبہ کی تقسیم کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا ہے بدعت واجبہ کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ پہلی مثال وہ علم نحو جس سے کلام اللہ اور رسول اللہ کی کلام کا فہم آئے، اس میں مشغول ہونا اور سیکھنا واجب ہے، کیونکہ شریعت کی حفاظت واجب ہے اور اس کی حفاظت اس علم کو جانے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جو واجب جس کے بغیر پورا نہ ہو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ دوسری مثال کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے غریب الفاظ اور لغت کی حفاظت کرنا۔ تیسری مثال اصول فقہ کی تدوین۔ چوتھی مثال جرح و تعدیل میں کلام کرنا تاکہ صحیح اور غلط میں تمییز ہو سکے، اور شرعی قواعد اس پر دلالت کرتے ہیں کہ شریعت کی قدر متعین سے زیادہ کی حفاظت فرض کفایہ ہے، اور شریعت کی حفاظت اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173۔ اور شاطبی رحمہ اللہ بھی اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں اور عز الدین نے جو کچھ کہا ہے اس پر کلام وہی ہے جو کہ بیان ہو چکی ہے۔ اس میں سے واجب کی مثالیں اسی کے حساب سے ہیں کہ جو واجب جس کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہے، جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ چنانچہ اس میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ وہ سلف میں پائی گئی ہو، اور نہ ہی یہ کہ خاص کر اس شریعت میں موجود ہو، کیونکہ یہ تو مصالح المرسلہ کے باب میں شامل ہے نہ کہ بدعت میں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاعتصام صفحہ نمبر 157 تا 158۔ اور اس رد کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان علوم کو بدعت شرعیہ مذمومہ کے وصف سے موصوف کرنا صحیح نہیں، کیونکہ دین اور سنت نبویہ کی حفاظت والی عمومی شرعی نصوص اور شرعی قواعد سے ان کی گواہی ملتی ہے،
اور جن میں شرعی نصوص اور شرعی علوم یعنی کتاب و سنت کو لوگوں تک صحیح شکل میں پہنچانے کا بیان ہوا ہے، اس سے بھی دلیل ملتی ہے۔ اور یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ ان علوم کو لغوی طور پر بدعت شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کہ شرعی طور پر بدعت۔ اور شرعی بدعت ساری مذموم ہی ہیں، لیکن لغوی بدعت میں سے کچھ تو محمود ہیں اور کچھ مذموم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں شرعی عرف میں بدعت مذموم ہی ہے بخلاف لغوی بدعت کے، کیونکہ ہر وہ چیز جو نئی ایجاد کی گئی ہو اور اس کی مثال نہ ہو اسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے، چاہے وہ محمود ہو یا مذموم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 253۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے البدع، یہ بدعۃ کی جمع ہے، اور بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو، لہٰذا لغوی طور پر یہ ہر محمود اور مذموم کو شامل ہوگی، اور اہل شرع کے عرف میں یہ مذموم کے ساتھ مختص ہوگی، اگرچہ یہ محمود میں وارد ہے لیکن یہ لغوی معنی میں ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 340 اور صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب نمبر 2 حدیث نمبر 7277 پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعلیق پر شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ تقسیم لغوی بدعت کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن شرع میں ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اور سب سے برے امور دین میں نئے ایجاد کردہ ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اس عموم کے باوجود یہ کہنا جائز نہیں کہ کچھ بدعات واجب ہوتی ہیں یا مستحب یا مباح، بلکہ دین میں یا تو بدعت حرام ہے یا پھر مکروہ، اور مکروہ میں یہ بھی شامل ہے جس کے متعلق انہوں نے اسے بدعت مباح کہا ہے، یعنی عصر اور صبح کے بعد مصافحہ کرنے کے لیے مخصوص کرنا۔ اور یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں کسی بھی چیز کے کیے جانے کے اسباب کے پائے جانے اور موانع کے نہ ہونے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد اور صحابہ اکرام کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، یہ دو ایسے سبب ہیں جو صحابہ اکرام کے دور میں پائے جاتے تھے، جس کی بنا پر صحابہ اکرام آپ کا جشن میلاد منا سکتے تھے، اور پھر اس میں کوئی ایسا معنی بھی نہیں جو انہیں ایسا کرنے سے روکتا۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ اکرام نے جشن میلاد نہیں منایا تو یہ علم ہوا کہ یہ چیز مشروع نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مشروع ہوتی تو صحابہ اکرام اس کی طرف سب لوگوں سے آگے ہوتے اور سبقت لے جاتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اسی طرح بعض لوگوں نے جو بدعات ایجاد کر رکھی ہیں وہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی طرح عیسائیوں کے مقابلے میں ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محبت اور کوشش کا تو انہیں اجر و ثواب دے گا، نہ کہ اس بدعت پر کہ انہوں نے میلاد النبی کا جشن منانا شروع کر دیا، حالانکہ آپ کی تاریخ پیدائش میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، اور پھر کسی بھی سلف نے یہ میلاد نہیں منایا حالانکہ اس کا مقتضی موجود تھا، اور پھر اس میں معنی بھی کوئی نہ تھا۔ اور اگر یہ یقینی خیر و بلائی ہوتی یا راجح ہوتی تو سلف رحمہم اللہ ہم سے زیادہ اس کے حقدار تھے، کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے اور آپ کی تعظیم ہم سے بہت زیادہ کرتے تھے، اور پھر وہ خیر و بھلائی پر بھی بہت زیادہ حریص تھے۔ بلکہ کمال محبت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم تو اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے اور آپ کا حکم تسلیم کیا جائے، اور ظاہری اور باطنی طور پر بھی آپ کی سنت کا احیاء کیا جائے، اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اس کو نشر اور عام کیا جائے، اور اس پر قلبی لسانی اور ہاتھ کے ساتھ جہاد ہو، کیونکہ مہاجر و انصار جو سابقین و اولین میں سے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے تابعین اعظام کا بھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اقتضاء الصراط صفحہ نمبر 294 تا 295، اور یہی کلام صحیح ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تو آپ کی سنت پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اور سنت کو سیکھنے اور اسے نشر کرنے اور اس کا دفاع کرنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ لیکن ان بعد میں آنے والوں نے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور اس طرح کے جشن منانے کے ساتھ شیطان انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ سنت کے احیاء اور اس پر عمل پیرا ہونے اور سنت نبویہ کو نشر کرنے اور پھیلانے اور سنت کا دفاع کرنے سے بہت ہی دور ہیں۔ صوم
اور اس بحث کرنے والے نے جو کلام ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی ہے کہ انہوں نے جشن میلاد منانا جائز قرار دیا ہے، اس حوالے سے ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ یہ شخص ہمیں یہ بتلائے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں کہی ہے، کیونکہ ہمیں تو ابن کثیر کی یہ کلام کہیں نہیں ملی، اور ہم ابن کثیر رحمہ اللہ کو اس کلام سے بری سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بدعت کی معاونت کریں اور اس کی ترویج کا باعث بنے۔ اللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 128530۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔